بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ دنوں علامہ عامر لدھیانوی صاحب جو ہے سندھ کے دورے پر تھے، اور سندھ کے دورے میں انہوں نے بیانات بھی کیے اور پارا چنار کے مسئلے پر بات چیت کی، اور اس پر میں نے آلریڈی پہلے ویڈیو بنائی ہے۔ اسی طرح گزشتہ روز علامہ لدھیانوی صاحب نے میرپور خاص میں پریس کانفرنس کی، جس میں بہت سارے علماء موجود تھے، اور پریس کانفرنس میں ملکی حالات کے متعلق علامہ لدھیانوی صاحب نے گفتگو کی اور فرمایا کہ ملک کو جو ہے خانہ جنگی اور انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بیک وقت دو محاذ شروع کر دیے گئے، اور یہ غیر ملکی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ایک تو سیاسی مسئلہ تھا، اسلام آباد کو جام کیا گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج تھا، پروٹیسٹ کیا گیا، اور دوسری طرف پارا چنار کا مسئلہ، اور وہاں پر قتل و غارت اور وہاں کے حالات کو خراب کیا گیا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور وہاں پر حالات بہت کشیدہ رہے۔ تو بیک وقت دو محاذ جو ہے اور دو لڑائیاں شروع کر دی گئی، تاکہ ملک کی معیشت کا نقصان ہو اور ملک کی صورتحال جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے، ملک کو غیر مستحکم کیا جائے۔ اور علامہ لدھیانوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں غیر ملکی قوتیں ملوث ہیں، اور علامہ لدھیانوی صاحب نے کہا کہ پارا چنار سے کچھ میزائل جو ہے وہ ملے، اور کچھ میزائل جو دیکھے گئے ہیں ان کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے، جو نام لکھا ہوا ہے، وہ غیر ملکیوں کا نام ہے، یعنی اسرائیل کا نام اس کے اوپر درج ہے کہ وہ میزائل اسرائیل کی طرف سے ہے، یعنی اسرائیل جو ہے وہ ملک میں مداخلت کر رہا ہے اور ملکی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایرانی تنظیمیں ہیں، زینبون، فاطمیون، یہ لوگ وہاں پر حالات خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں پر نقصان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور فوجی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کر رہے ہیں، اور بدن کے اندر مسلمانوں کا جو ایک بازار تھا، بڑا بازار تھا، اس کو نظر آتش کیا گیا، اس کو لوٹا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو علامہ لدھیانوی صاحب نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ زینبون، فاطمیون یہ ایرانی تنظیمیں ہیں، اور یہ شام میں، عراق میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، قتل عام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ حالات خراب کرنا چاہ رہی ہیں، اور پارا چنار کے حالات جب خراب ہوں گے تو اس سے پورے ملک میں حالات اور خراب ہوں گے، انتشار پیدا ہوگا۔ تو علامہ لدھیانوی صاحب نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو ملک میں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، اسلام آباد میں جو حالات خراب ہوئے، علامہ لدھیانوی صاحب نے کہا کہ اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور دوسرا یہ حکومت کے کچھ ایسے رویے تھے جن کی وجہ سے نوبت اس تک پہنچی۔ حکومت ان کو کھلی اجازت دیتی، ہر جماعت کو، ہر شخص کو احتجاج کا حق حاصل ہے اور وہ احتجاج کر سکتا ہے، قانونی حق حاصل ہے، تو ان کو ایک جگہ مہیا کر دی جاتی کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر احتجاج کرنا ہے۔ کنٹینر لگانا، ملک کو جام کرنا، موبائل سروس بند کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے بچے ملک بند ہونے سے، ٹریفک بند ہونے سے یہ بچے موت کی آغوش میں چلے گئے، کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تو کئی سارے مسائل پیدا ہوئے، تو یہ مسائل خود حکومت نے پیدا کی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آ جاؤ، آپ کو اجازت ہے اور فلاں جگہ بیٹھ کر آپ احتجاج کرو، اس کے علاوہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اب یہ سارا انتشار کی فضا پیدا ہوئی، اور پھر حالات خراب ہوئے، ایکشن لینا پڑا، آپریشن کرنا پڑا، لوگوں کی اموات ہوئی، جانی مالی نقصان ہوئے۔ تو پارا چنار کے جو بھی حالات پیدا ہوئے اس پر علامہ لدھیانوی صاحب نے سخت مذمت کی، اور حکومت کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا کہ جو لوگ پارا چنار کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں اور غیر ملکی ماں پر پارا چنار کے حالات خراب کر رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے
اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ یہاں پر کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے اس پر حکومت ایکشن لیتی ہے، اس کو گرفتار کرتی ہے، لیکن پارا چنار کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں جس پر حکومت ایکشن نہیں لے رہی، وہاں پر حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کوشاں نہیں ہے، وہاں حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی، تو حکومت کو اس پر سنجیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور علامہ الدانوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آگ جو پارا چنار میں لگی ہے یہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے، وہاں کے جو رہائشی ہیں، ان کے رہنے والے، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب دنیا بھر میں اور پاکستان بھر میں موجود ہیں، تو وہ اس پر جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں اور ایک ملک کی فضا خراب ہو سکتی ہے اور مذہبی انتہا پسندی اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر حکومت کو سخت جو ہے نوٹ لینا چاہیے اور وہاں کے حالات بہتر کرنے میں حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ پارا چنار کے حالات خراب کرنے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے اور حکومت ایکشن لے، اور جو بھی غیر ملکی مداخلت وہاں ہو رہی ہے اور غیر ملکیوں کے ایما پر جو کام ہو رہا ہے اور یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، حکومت اس غیر ملکی مداخلت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرے، بے نقاب کرے اور اس پر جو ہے سخت ایکشن لے۔ تو پارا چنار کے جو حالات خراب ہیں، وہاں کے مسلمان جو ظلم و جبر کا شکار ہیں اور سہمے رہ رہے ہیں، وہاں پر ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس پر حکومت جو ہے فوری ایکشن لے اور حالات کو بہتر کرنے میں حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ تو علامہ الدانوی صاحب کی پریس کانفرنس کی یہ چند باتیں تھیں، تو اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی، تو چند مین باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو اس پر ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور اس پر صحافی برادری بھی خاموش ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، تو اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات پر جو ہے اپنا فضل فرمائے، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل فرمائے اور ملکی حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔